نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ حمید لطیف ہسپتال آئے ہیں جو کہ لاہور کا ایک معروف پرائیویٹ ہسپتال ہے، اور جہاں پر ہماری نیا پاکستان صحت کارڈ کے جو مریض ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے اور ہم نے ان کے انتظامات کا جائزہ لیا ہے۔ میرے ساتھ آج ڈاکٹر ارشد قائم خانی صاحب موجود ہیں جو اسلام آباد سے آئے ہیں اور پرائم منسٹر صحت کارڈ کے سی ای او ہیں، اور ڈاکٹر علی رزاق صاحب ہیں جو پنجاب ہیلتھ انیشیٹو مینجمنٹ کمپنی کے سی ای او ہیں، اور یہ دونوں اس کار خیر میں، اس انیشیٹو میں بہت قریب سے انوالوڈ ہیں۔ میں نیا پاکستان صحت کارڈ کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک انقلابی پروگرام ہے وزیر اعظم پاکستان کا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے وزیر اعظم کے مشن کو مکمل کرنے کے لیے 400 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی ہے اگلے 3 سال میں تمام پنجاب کے شہریوں کو، تمام خاندانوں کو یہ مفت انشورنس کی سہولت دینے کے لیے۔ آپ یقین کریں کہ جب میں جا کر یہاں پہ مریضوں سے میں نے بات کی تو میرا دل خوش ہو گیا۔ وہ لوگ جھولیاں اٹھا کے، ہاتھ اٹھا کے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو دعائیں دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ وہ ہسپتال ہے جہاں کی فیسیں زیادہ ہیں، جہاں کے اخراجات بہت زیادہ ہیں، اور وہ لوگ جن کی جیب ان کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دیتی تھی ان کو سرکاری ہسپتالوں میں جانا پڑتا تھا اور کئی ماہ انتظار کرنا پڑتا تھا۔ آج ادھر غریب اور امیر کا فرق مٹ گیا ہے، کوئی بھی شخص اپنا صحت کارڈ لے کے ادھر آتا ہے اور اپنا علاج کروا سکتا ہے۔ میں کچھ آپ کو بڑی فگرز بتا دوں۔ اس وقت جو ہے یہ پروگرام پنجاب کے تمام جو غریب خاندان ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ اس وقت ہمارے وہ لوگ جو اسپیشلی ایبلڈ ہیں، پنجاب کے تمام ایسے لوگ رجسٹرڈ ہیں، ہمارے تمام ٹرانسجینڈرز جو ہیں وہ اس پروگرام میں رجسٹرڈ ہیں، اور اس کے بعد سے ہم نے یہ مرحلہ وار لاہور پنجاب کے تمام ڈویژنز میں اس کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے اس کا آغاز ڈیرہ غازی خان اور ساہیوال ڈویژن سے ہوا، اور اس کے بعد لاہور، راولپنڈی، بہاولپور اور فیصل آباد میں اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ اگر آپ ان ڈویژنز کے رہائشی ہیں تو آپ ہیلتھ کارڈ کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ آپ 8500 کے اوپر SMS کر سکتے ہیں اپنا شناختی کارڈ نمبر، اور اپنی ایلیجیبلٹی کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے چل کر 22 فروری کو ملتان میں اس کارڈ کا لانچ ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد 21 مارچ کو گجرانوالہ میں، اور 31 مارچ کو انشاءاللہ سرگودا میں اس کا آغاز ہوگا، جس کے ساتھ ہی ساتھ پنجاب کا ہر خاندان، ہر شہری اس پروگرام کا پارٹ ہوگا۔ ابھی تک تقریباً 2 کروڑ 20 لاکھ خاندان ہم رجسٹر کر چکے ہیں اس کے انڈر، اور وہ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں، اور جب سے یہ پروگرام چلا ہے تب سے 7,30,000 ایڈمیشنز اس پروگرام میں پنجاب میں ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ جو ہماری وزیر صحت ہیں، وہ ان کی ٹیم ڈاکٹر علی رزاق، یہ بہت تیزی سے ہسپتالوں کو امپینل کر رہے ہیں، اور اس وقت 593 ہسپتال جن میں 64,000 بیڈز ہیں وہ امپینل ہو چکے ہیں، اور پنجاب بھر میں یہ سہولت جو ہے وہ لوگوں کو دے رہے ہیں۔ ابھی تک پورے پنجاب کی اگر میں آپ کو فگرز بتاؤں تو سب سے زیادہ ڈائلسس کے پیشنٹس کو اس پروگرام میں کیٹر کیا گیا ہے، اور 31,000 سے زائد مریض جو ہیں وہ ڈائلسس اپنا کروا چکے ہیں۔ 5,800 لوگ اینجیو پلاسٹی کروا چکے ہیں، 2,399 یعنی کہ قریباً 2,400 لوگ موتیا کیٹریک کا علاج کرا چکے ہیں، تقریباً 1,400 خواتین جو ہیں وہ سیزیرین ڈیلیوریز کرا چکی ہیں، اور 405 جو ہیں وہ نارمل ڈیلیوری ہیں۔ یہ لاہور کے آپ کو میں فگرز بتا رہا ہوں، اور لاہور کے اندر لیکن اگر آپ پنجاب میں جائیں تو قریباً یہی ریشو ہے، لیکن پنجاب بھر میں اس وقت 1 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں ڈائلسس کرا چکے ہیں۔ پنجاب کے لاہور کے اندر 31,000 ہیں، پنجاب میں 1,04,000 ہیں۔ اسی طرح تقریباً 1 لاکھ لوگ موتیا کا علاج پنجاب بھر میں کروا چکے ہیں، اور 55,000 خواتین سیزیرین ڈیلیوری کرا چکی ہیں، 16,000 سے زائد لوگ نارمل ڈیلیوری، اور 13,000 سے زائد لوگ اینجیو پلاسٹی کرا چکے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لاکھوں لوگ جو اس سے مستفید ہوئے ہیں، یہ لاکھوں لوگ نہیں، یہ لاکھوں خاندان ہیں، کیونکہ بہت دفعہ جو لوگ ادھر آتے ہیں وہ اپنے خاندان کے بریڈ ونرز ہوتے ہیں،
اور ایک بیماری اور ایک بڑا علاج جو ہے ان کے خاندان کا جو معاشی حالت ہے، جو اس کا استحکام ہے، اس کو سالوں پیچھے دھکیل دیتے ہیں. اور اس کارڈ کی وجہ سے آج ان کو جیب سے کوئی پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑ رہا، اور پاکستان پنجاب بھر میں جو صحت کا بجٹ ہے وہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنے ذمہ لے لیا ہے. میرے ساتھ ڈاکٹر ارشد قائم خانی صاحب ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ چند منٹ وہ بھی آپ سے اس پہ بات کریں. ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ حسن خاور صاحب. ہم قومی سطح پر صحت کارڈ کے پروگرام کو اچھے سے دیکھ رہے ہیں. مجھے سب سے بڑی زیادہ خوشی یہ ہے کہ جو میری پنجاب کی صوبائی حکومت ہے اور پنجاب کی جو ہماری ٹیم ہے، جناب ڈاکٹر علی رزاق صاحب، ڈاکٹر یاسمین صاحبہ کی لیڈرشپ میں پنجاب میں جو رول ڈاؤن کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں، پورے گلگت بلتستان میں، پورے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے اندر اس پروگرام کو لانچ کر دیا گیا ہے. اور گریجولی ہمارے پاس یہ رول ڈاؤن انشاءاللہ 31 مارچ 2022 کو یہ سرگودا پہ جا کے مکمل ہوگا پورے پنجاب میں. پنجاب کوئی چھوٹا صوبہ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے دنیا کی 10ویں بڑی قوم ہے آبادی کے لحاظ سے. تو اس وقت ساری جو ہیلتھ انشورنس کی دنیا ہے وہ بڑی حیرت سے، بڑے استجاب سے ہمیں دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کا یہ تجربہ جو پورے پاکستان میں کیا جا رہا ہے. 31 مارچ کو 18 کروڑ پاکستانی اس میں شامل ہوں گے. بلوچستان گورنمنٹ سے ہماری بات ہوئی ہے، وہ انشاءاللہ اگلے 2 مہینے میں اس کو جوائن کر رہے ہیں. اس کے بعد صرف صوبہ سندھ بچے گا. سندھ حکومت سے بھی ہمارا تبادلہ خیال ہوا ہے، اگرچہ 18ویں ترمیم کے نیچے یہ صوبائی حکومت کی ڈسکریشن ہے کہ اپنے صوبے کے شہریوں کے لیے جو مناسب خیال کرے وہ طریقہ سروس ڈیلیوری کا اختیار کرے. لیکن انہوں نے صحت کارڈ پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے اور ہم نے انہیں دعوت دی کہ جس طرح سے وہ مناسب سمجھیں اپنے شہروں کے لیے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کریں. وفاقی حکومت پورے طریقے سے ہر صوبے کی طرح ہر صوبے کو اور ہر ریجنل گورنمنٹ کو سپورٹ کرے گی. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے 17 فروری کو ہم لوگ لانچ کرنے جا رہے ہیں گلگت کے علاقے اسکردو کے اندر. تو سروسز ہم نے وہاں شروع کر دی ہیں، لیکن امپینلمنٹ آف ہاسپٹلائزیشن ہر لمحے بڑھتی جا رہی ہے. پورے پاکستان میں 850 سے زیادہ سرکاری ہسپتال اور پرائیویٹ ہسپتال پینل ہو چکے ہیں، جس میں سے 70% جو ہیں پرائیویٹ ہسپتال ہیں. انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے اور ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر تمام صوبائی حکومتوں سے مل کر، بشمول کے پی، بشمول پنجاب، علاقائی حکومتوں کے ساتھ مل کر، اور جو انشورنس کمپنی ہے گورنمنٹ کی جس کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں کہ 1000 ہاسپٹلس ہم انشاءاللہ 31 مارچ تک رجسٹر کر دیں. اور اس کے بعد تمام صحت کارڈ ہولڈرز کو، چاہے انہیں ہیلتھ کارڈ ملا ہو یا وہ قومی شناختی کارڈ کے ذریعے علاج حاصل کرنا چاہتے ہوں، پورے پاکستان میں یہ سہولت دستیاب ہوگی. بھلے آپ کے پی کے ہوں لیکن لاہور میں رہتے ہوں، یا آپ لاہور کے ہوں، آپ کراچی میں رہتے ہوں، ہر جگہ پینل اسپتال آپ کو دستیاب ہوگا، جہاں صرف قومی شناختی کارڈ آپ صحت کارڈ کے کاؤنٹر پر جا کے پیش کریں گے اور آپ کا علاج ممکن ہو سکے گا. ایک میں گزارش کروں گا اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے میڈیا کے بہن بھائیوں سے کہ آپ کا بڑا کی رول ہے. سب سے بڑا جو چیلنج آج ہمیں درپیش ہے وہ اویئرنیس کا ہے. ہمیں پرابلم 2 قسم کی ہوتی ہیں. ایک کہ جب نئے بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں نادرا میں اندراج نہیں کروایا جاتا جب تک کہ بچے کے اسکول جانے کی نوبت نہ آ جائے اور داخلے کے ساتھ بے فارم جانا ہو. تو ایک میری گزارش یہ ہے تمام پاکستانی بہن بھائیوں سے، خاص طور پہ میڈیا کے دوستوں سے، وہ یہ پیغام پہنچائیں. دوسرا جو بڑا مسئلہ آتا ہے وہ نئے جو شادی شدہ جوڑے ہوتے ہیں، وہاں جو ہے بچی جو دلہن ہوتی ہے اس کو رجسٹر کرایا ہوتا ہے باپ کے نیچے، اور وہ اپنے شوہر کے نیچے شادی رجسٹر نہیں کروائی ہوتی. جب وہ میٹرنٹی کی نوبت آتی ہے تو ہمیں پرابلم ہوتا ہے. جب نادرا میں ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ بچی، وہ خاتون، وہ بہن، وہ ہماری بیٹی جو ہوتی ہے وہ ان رجسٹرڈ نظر آ رہی ہوتی ہے. ایک میں نوجوان کپل سے گزارش کروں گا کہ شادی کے بعد پہلا کام یہ کریں کہ ہنی مون پہ جانے سے پہلے 10 منٹ لگائیں، نادرا سینٹر جائیں اور اپنی رجسٹریشن کروائیں. اور اگر ہنی مون پہ جانے سے پہلے بھول گئے ہیں تو جہاں ہنی مون کے لیے جا رہے ہیں وہاں بھی جا کے نادرا کا سینٹر موجود ہے، ضرور رجسٹریشن کروائیں. تھینک یو. جناب یہ تو اگر آپ کہتے ہیں تو تھوڑی سی پولیٹیکل جی 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 جو مرضی سوال کریں. اچھا، رات میں ایک بڑی میٹنگ ہوئی ہے لاہور میں، اور اس بڑی میٹنگ میں 2 باتیں طے کر دی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ موجودہ حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس موشن اب آئے گی، اور دوسرا لانگ مارچ بھی ہوگا. اور اس میں آپ کے جو اتحادی ہیں ان سے رابطہ کرنے کا بھی فیصلہ کر دیا گیا، بلکہ کمیٹی بنا دی گئی ہے. آئندہ آنے والے ہفتوں میں
یا 1-2 ماہ میں یہ پورا پولیٹیکل سین کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اپوزیشن کا یہ جو ایکٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسٹیج ڈرامے کی طرح ہے، اور اسٹیج ڈرامے کی طرح یہ جو دو بڑے کردار ہیں یہ کبھی ایک دوسرے کے پاس آتے ہیں اور کبھی الگ ہو جاتے ہیں، اور یہ جو تماشا انہوں نے لگایا ہوا ہے اس تماشے کے اندر انہوں نے پچھلے 3.5 سال سے سب لوگوں کا دل لگا کے رکھا ہوا ہے، اور لیکن لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ ایک ڈرامے کا پارٹ ہے اور یہ اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر عوام ان سے سوال پوچھے تو وہ یہ پوچھیں گے کہ پھر آپ نے اگر یہی کرنا تھا تو آپ نے پچھلا 1-1.5 سال کس چیز میں لگایا؟ آپ تو پہلے بھی اکٹھے ہوئے تھے، آپ نے تو پہلے بھی یہی باتیں کی تھیں، آپ نے تو پہلے بھی یہ دعوے کیے تھے، اور اس کے بعد وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے یہ دوریاں آ گئیں اور اب آپ پھر ایک دفعہ اکٹھے ہو رہے ہیں؟ جہاں تک اتحادیوں سے ملنے کی بات ہے اور میٹنگ سے گہما گہمی کی بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جیب میں پیسے لیے ونڈو شاپنگ کر رہے ہیں کہ کہیں کوئی بکاؤ مال نظر آئے تو اس کو خرید کے اپنی جیب میں ڈال لیا جائے۔ پاکستان کے سیاستدان، پاکستان تحریک انصاف کے سیاستدان، ہمارے اتحادی جو ہیں وہ سیاستدان ہیں، وہ اسٹیٹسمن ہیں، وہ بکاؤ مال نہیں ہیں، لیکن انہوں نے کیونکہ پاکستان کی سیاست کو ایک شاپنگ مال سمجھا ہوا ہے تو یہ ونڈو شاپنگ کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، لیکن جب ونڈو شاپنگ کر کے ہی گھر جائیں گے اس دفعہ کوئی خریداری یہ میرا نہیں خیال کہ کر سکیں گے۔ پوری دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ جو ایلوپیتھی کے ڈاکٹرز ہیں جب کسی مریض کو لا علاج قرار دیتے ہیں کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے تو پھر کسی اسپرچول کے پاس بھیجتے ہیں، تو صحت کارڈ میں کیا پھر ایسی صورت پاکستان میں ہی دی جائے گی کسی پیر کے پاس، کسی حکیم کے پاس؟ کیونکہ لوگوں کا ابھی تک دیکھیے آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایلوپیتھی سے آگے بھی بات جائے گی، تو یہ تو آپ کا آرگومنٹ کبھی نہیں ہوگا۔ یہ دنیا کے جو جدید پرنسپلز ہیں، دنیا کے جو بڑے پروگرامز ہیں، مغرب کے اندر جو اسٹیٹ آف دا آرٹ ریسرچ ہوئی ہے ہیلتھ انشورنس پہ، یہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انشورنس پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے، اور یہ دنیا کے بہترین انشورنس پروگرام میں سے ایک ہے۔ ساؤتھ ایشیا کا یہ اپنی نوعیت کا سب سے بڑا انشورنس پروگرام ہے، اور اس میں وہ تمام سہولیات ہیں، وہ تمام فیچرز ہیں جو دنیا کے کسی بھی بڑے انشورنس پروگرام میں ہیں، بلکہ یہ اس سے آگے بڑھ کے ہے۔ اس کی جو یونیورسلٹی ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے، اس میں جو لوگوں کو سہولت ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایز اے پاکستانی اس پہ فخر کرنا چاہیے، آپ کو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے آج غریب اور امیر کا فرق مٹا دیا ہے۔ آپ کو اس پہ فخر کرنا چاہیے کہ آپ کا تعلق کسی بھی شعبے سے ہو، آپ اپنا کارڈ اٹھا کر ادھر آ گئے ہیں، اور آپ نے بات تو شاید عذرائے مذاق کی ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس ملک میں کیونکہ کوالٹی ہیلتھ سروسز لوگوں کی پہنچ سے باہر تھیں تو لوگ جا کر ادھر ادھر اپنا علاج کراتے تھے۔ ہمارے جو ہیں یہ فیک ڈاکٹرز تھے، ہمارے وہ لوگ تھے جو صحت کے نام پر اپنی کاروبار کی دکانیں کھول کے بیٹھے تھے، کیونکہ اصل ہسپتال لوگوں کی پہنچ سے باہر تھے۔ اس پروگرام کے بعد سے یہ تمام پروگرام جو ہیں لوگوں کی پہنچ میں آ گئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تمام پنجاب کو، پاکستان کے تمام لوگوں کو معیاری علاج ملے گا۔ صرف میں ایک بات کا اضافہ کر دوں، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو بتایا کہ صرف اور صرف اب سندھ کا صوبہ رہ جائے گا جہاں پر یہ سہولت نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں آج بھی سیاست عوام کے مفاد سے اوپر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں سیاست کرتے ہوئے عوام کے مفاد کو اگنور نہیں کرنا چاہیے اور عوام کا پہلے سوچنا چاہیے۔ کتنے لوگوں نے ہیلتھ کارڈ میں کیا ہے پورے پنجاب سے ایک فگر دیتے، اور دوسرا کیا فیوچر میں آؤٹ ڈور بھی ہے اس میں شامل کریں؟ دیکھیے جی، آؤٹ ڈور جو ہے وہ پوری دنیا میں کہیں بھی کسی ہیلتھ انشورنس پروگرام میں شامل نہیں ہوتا۔ پبلک ہیلتھ انشورنس پروگرام میں آؤٹ ڈور کے لیے ہماری تمام جو فیسلٹیز ہیں وہ پہلے کی طرح اپنا کام جاری و ساری رکھی ہوئی ہیں۔ تمام ہیلتھ کا نظام جو اس سے پہلے چل رہا تھا وہ اپنی جگہ کام کرتا رہے گا، بلکہ نئے ہسپتالوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے فگرز کے جی 7,30,000 سے زائد ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک اپنا علاج ایڈمیشنز اس میں کرا چکے ہوئے ہیں پنجاب بھر کے اندر۔ اس کے اندر میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ 1,04,000 ڈائلسس کے پیشنٹ ہیں، 99,000 موتیے کے پیشنٹس ہیں، 55,000 سیزیرین ڈیلیوریز ہیں، 16,700 نارمل ڈیلیوریز ہیں، اور 13,600 اینجیو پلاسٹیز ہیں، اور اس کے علاوہ باقی چیزیں بھی شامل ہیں۔ ایک سیکنڈ ڈاکٹر صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ میں ایک گزارش کروں جو بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ ابھی اس مرحلے پر آؤٹ پیشنٹ جو ہے قومی صحت کارڈ میں شامل نہیں ہے، لیکن اسلام آباد میں ہم ایک پائلٹ پروجیکٹ کر رہے ہیں۔ کچھ اسلام آباد کی منتخب یونین کونسلز میں
कि OPD के हम सहूलत भी लोगों को मुहैया कर रहे हैं। ये 1 साल का पायलट प्रोजेक्ट है जो WHO के ताउन से किया जा रहा है। इसके नताइज देखने के बाद हम हुकूमत पाकिस्तान ये फैसला करेगी। वैल्यू क्या बन जाएगी जी, अब इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी अगर आप OPD भी शामिल करते हैं? देखें, OPD जब शामिल करेंगे उस वक्त उसकी वैल्यू का तयन होगा। इस मरहले पे तो ये इनपेशेंट सर्विसेज दे रहा है, बल्कि एक और आपकी इतला के लिए अर्ज़ करूं कि न सिर्फ ये प्राइमरी हेल्थ केयर और OPD, हुकूमत पाकिस्तान और पंजाब हुकूमत और बाकी सूबाई हुकूमतें मिलकर सोच रही हैं कि एक कदम और आगे जाके हम प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का एक पायलट करने जा रहे हैं अगले 3-4 महीने में पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर, ताकि इस बीमारी को होने की नौबत ही आने से बचाया जाए। डॉक्टर साहब ये बता एक मिनट प्लीज सर, डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बताइएगा कि 70% प्राइवेट हॉस्पिटल सेहत कार्ड को यूज कर रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल में वजह क्या है कि वो उस तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए? आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं, सरकारी तौर पे आपने जाके देखा है कि LGH में न्यूरो के लिए जो इलाज के लिए आ रहे हैं उनका इलाज नहीं हो रहा, वहाँ पे हेल्थ कार्ड रुका हुआ है। इसी तरह से घुर्की हॉस्पिटल में जो ऑर्थो के डॉक्टर्स हैं उन्होंने भी हेल्थ कार्ड के ऊपर काम करना छोड़ दिया है। तो ये परेशानियां भी आप देख रहे हैं कि लोगों को क्या मसले मसाइल आ रहे हैं, वो इंश्योरेंस के नाम पर लोगों को इनकार भी कर रहे हैं, इसको भी आप देख रहे हैं किसके हवाले से? देखिए, गुजारिश ये है कि दुनिया में जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वो 2 किस्म के तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं। हमारी सरकार ने भी जब पाकिस्तान बना था तो सरकारी अस्पताल बनाए और उनकी जेब में 1 लाइन बजट की शक्ल में पैसे डाल दिए और उन्हें ये जिम्मेदारी दे दी कि पाकिस्तान की आवाम को जब इलाज मुआवजे की ज़रूरत उन्हें इलाज मुहैया कर दिया जाए। तो 70 की दहाई तक, 80 की दहाई तक, 90 के दरमियान तक ये सिस्टम काम करता रहा, लेकिन उसके बाद चाहे सेहत हो या तालीम हो थोड़ा डिटेरिएट हुआ। तो हमने भी बाकी कौमों से सीख कर, जो कि कौमी नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम पे चले गए, उनको सीख कर हमने भी इस प्रोग्राम को अडॉप्ट किया और शुरू के अंदर जो प्राइवेट अस्पताल का तनासुब था वो 85% था। सरकारी अस्पतालों को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम ग्रेजुअली तैयार कर रहे हैं कि वो नए निज़ाम के तहत आम आदमी को उसकी तवक्कुआत के मुताबिक सर्विसेज दे सके। ये सफ़र आसान नहीं है। मैं इससे पहले पाकिस्तान से बाहर भी ये काम कर चुका हूँ, वहाँ भी हमें 2-3 साल लगे थे। पाकिस्तान में भी एक लर्निंग कर्व है, सिस्टम अभी परफेक्ट नहीं है। मुझे आपकी, आवाम की, मरीजों की, मीडिया के दोस्तों की फीडबैक की ज़रूरत होगी, इंशाल्लाह उसे बेहतर करेंगे। जी, ये फरमा दें कि अगले महीने, इस महीने का आखिर पे या मार्च के अंदर जो है जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, PDM जो है सड़कों पे आने का अंदिया दे चुकी है, तो पंजाब हुकूमत ने कोई इस हवाले से कोई तैयारी की है लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से? देखिए, इस वक्त पंजाब हुकूमत जो है वो आवाम को PSL दिखा रही है और PSL हमने ये साबित किया है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है हमारा जो सूबा है, हमारा जो शहर है वो क्रिकेट के लिए सेफ है। अल्लाह करे कि ये शहर इसी तरह अमन का गहवारा रहे। अल्लाह करे कि कोई शख्स, कोई सियासी टोला, कोई फोर्स इस शहर के, इस सूबे के, इस पाकिस्तान के अमन को अपने हाथ में ना ले। बाकी आपने मार्च के हवाले से बात की है। देखिए, सड़क पे आना, मार्च करना, जलसा करना, तमाम जो हमारी सियासी कुव्वतें हैं उनका जमहूरी हक है। मेरी उनसे गुजारिश होगी कि इस तरह से करें कि आवाम को मुश्किल ना पड़े। वैसे जितना उनके पास सपोर्ट है, मुझे लगता नहीं कि आवाम को किसी किस्म की कोई दिक्कत होगी। आपसे सवाल है, आपने क्योंकि मीडिया की जिम्मेदारी की बात की है और नकानामी की भी बात की है, तो अब तक क्योंकि हमारे मोस्टली सियासतदान ही खुफिया शादियाँ रखती हैं, अगर तो मीडिया ले आए तो फिर उनके जो चाहने वाले हैं गालियाँ निकालते हैं। आपने देखा होगा अब तक जितना हेल्थ कार्ड आपने तकसीम किया, किसी सियासतदान की 2-3 खुफिया शादियाँ भी सामने आई है या नहीं? और क्या सियासतदान को क्या मोहसिन साहब, माई सब्जेक्ट हसन साहब, मैं आपको इसका जवाब दूं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबसे पहले मैं आपका जो है ना शनाख्ती कार्ड लेके आपका हेल्थ कार्ड बनाऊंगा और इस तरह की जो है ना हमारी इंक्वायरी, उसका आगाज मियां साहब आपसे होगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से अभी आपने कहा कि हमने बैरून मुल्क में देखा ये सिस्टम और उसको लेकर आए हैं, हमने तो ये भी देखा है कि बाहर के मुल्क में अगर इस तरह का सिस्टम लाया गया है तो वो बड़ी बुरी हालत हुई है, बैंकरप्ट भी हो गए, बड़े मसले मसाइल हुए। आप लोगों ने ऐसा क्या सिस्टम किया है कि आप लोग बहुत अच्छे से चलाएंगे? पाकिस्तान तो पहले कर्जों में डूबा पड़ा है, अब आप उसको इसके ऊपर एक और कर्जा डाल लें, किस तरह चलाएंगे? ये थोड़ा सा क्या आप स्टेट लाइफ प्रॉफिटेबल एक ऑर्गेनाइजेशन है पूरे पाकिस्तान में, चंद एक कॉर्पोरेशन है जो प्रॉफिट में जा रही है, इनके सवाल से ऐड कर दिया, क्या स्टेट लाइफ फिर इसके बाद कोलैप्स कर देगी, बैंकरप्ट हो जाएगी? इसका कुछ बताएं कि क्या तरीकेकार है। देखिए, बाहर के मुल्क में चल नहीं सका, पाकिस्तान में कैसे चलेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दुनिया के बहुत सारे तरक्की याफ्ता मुल्कों में, चाहे वो स्कैंडिनेवियन नेशंस हों, यूरोप हो, फार ईस्ट हो, वहाँ यह निज़ाम कामयाबी से चल रहा है और इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी चलेगा।
इस निज़ाम को अडॉप्ट करने में थोड़ा सा ओवरलैपिंग फेज ज़रूर होगा, थोड़े से टीजिंग चैलेंजेस ज़रूर आएंगे। और एक सवाल हमसे हर फोरम पे किया जाता है, मीडिया में भी या इंटरनेशनल फोरम पे भी हम जब जाते हैं, कि क्या पाकिस्तान इस निज़ाम को मुआशी तौर पे चला पाएगा? बिल्कुल चला पाएगा। मेरा ख्याल है कि रिसोर्सेज की कमी नहीं है। पाकिस्तान का जो मौजूदा हेल्थ बजट है, चारों सूबाई हुकूमतें, दोनों इलाकाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमत का सरकमो बेश 800 अरब पे मुश्तमिल है। टू बी प्रिसाइज को 789 अरब पर है। अगर हम सारे पाकिस्तान को बशमूल सिंध और बलूचिस्तान भी शामिल कर लें तो 23 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानियों का जो एस्टिमेटेड हेल्थ इंश्योरेंस बिल है वो तकरीबन कोई 230 अरब बनेगा, जो हार्डली मौजूदा हेल्थ बजट का जो तमाम सूबों का इलाकों का मिला के 30% होगा। स्टिल वी हैव 70% हेल्थ बजट अवेलेबल फॉर वर्टिकल प्रोग्राम्स, फॉर प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर, फॉर ओपीडी। तो बी कॉन्फिडेंट, इंशाल्लाह हमारी कौम इस महले में भी सुरखरू होगी। मैं इसमें सिर्फ एक बात इस पर ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए, यही फ़र्क जो डॉक्टर साहब ने आपको बताया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पिछली हुकूमतों का है। उसकी वजह यह है कि अगर आप सही जगह पे पैसे खर्च करें तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ उन चीज़ों पे पैसे ना डालें जहाँ से आपको पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी हो, जहाँ से आपको पॉलिटिकल गेन्स हों, तो आप इस मुल्क के लिए इतने बड़े काम कर सकते हैं जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते, और यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करके दिखाया। लास्ट पर प्लीज ये बताइएगा कि जब आपकी हुकूमत मार्ज वजूद में आई उस टाइम पर जहांगीर तरीन साहब ने हवाजाजी के खूब करतब दिखाए थे, बहुत सारे कैंडिडेट्स को इकट्ठा किया था, पीटीआई में शामिल किया था। अभी आपने शॉपिंग का जिक्र किया कि अपोजिशन जो है वो ऐसी ही विंडो शॉपिंग कर रही है, तो अब तरीन साहब के साथ तो इस टाइम पीटीआई के कुछ फासले नजर आ रहे हैं, तो पीटीआई के लिए इस दफा विंडो शॉपिंग और जहाजबाजी का करतब कौन दिखाएगा सर? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और हमारी पार्टी जो है वो विंडो शॉपिंग में बिलीव नहीं करती। ये तो अपोजिशन के करतब हैं और ये पूरे अवाम देख रही है, और ये स्टेज पे इस हुकूमत के दौर में भी पिछले 3.5 साल से ये करतब जो है ना ये जारी है। बाकी रह गई जहांगीर तरीन साहब की बात, तो वो हमारी पार्टी के रुकन है, हमारे साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह आगे भी हमारे साथ रहेंगे। शुक्रिया जी।